السلام علیکم۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے نظریہ علم یا علمیات پہ کچھ گفتگو کی تھی اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ علمیات کا ایک بہت اہم اور بنیادی سوال جو ہے وہ ذرائع علم سے متعلق ہے، اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اب ہم ان ذرائع پر جو انسانوں نے اپنے سوالوں کے جواب کے لیے اختیار کیے ہیں ان میں سے کچھ اہم اور بڑے جو ذرائع ہے اس پہ تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے۔ تو آج اس حوالے سے یہ جس نظریہ علم پر اور جس ذریعہ علم کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، جس مصدر علم پر، جس سورس آف نالج پہ ہم بات کریں گے، وہ ہے دیومالا۔ دیومالا کا جو لفظ ہے یہ ہندی زبان میں دیومالا کہا جاتا ہے، اور عربی اور اردو میں اساطیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں اس کو اساطیر بھی کہا جاتا ہے، کتابوں میں اس کو دیومالا یا اساطیر، ٹھیک ہے، یہ دونوں لفظ اس موجود ہے۔ اور علم الاسنام بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور جس علم میں اساطیر سے بحث کی جاتی ہے اس کو جو ہے وہ دیومالائیت کے نام سے یہ موسوم ہے، یعنی وہ شعبہ جس کے اندر ہم دیومالا کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی تفہیم کی کوشش کرتے ہیں، مختلف تہذیبوں میں جو دیومالائی کہانیاں ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان سے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو دیومالا کا جو مطالعہ ہے اس کو ہم دیومالائیت کہیں گے۔ اساطیر جو ہے یہ اسطورہ، اس کا جو واحد ہے وہ اسطورہ ہے، اور اس سے یہ لفظ بنا ہے، اور روٹ ورڈ اس کا جو عربی میں ہے وہ ہے سین، طا اور را، اور انگلش میں اس کو متھ کہا جاتا ہے۔ اور جو لوک کہانی یا حکایت یا داستان اور قصہ جو عام، اس سے اور دیومالا جو ہے اس میں فرق کیا گیا ہے، اس کو یہ الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی جو دانش کی جو معلوم ہمارے پاس تاریخ موجود ہے، اس کے اندر انسانوں نے اپنے بنیادی سوالوں کے جواب کے لیے جو پہلا راستہ اختیار کیا وہ دیومالا کا راستہ تھا، اساطیر کا راستہ تھا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ الہادی فکر سے تعلق رکھتے ہیں یا جو سیکولر ہیں اور مذہب کو انسان ساختہ مانتے ہیں، ان کے نزدیک تو دیومالا اور مذہب جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، یعنی وہ یہ کہیں گے کہ جو مذہب ہے یہ بھی ایک لحاظ سے دیومالا ہی ہے، یہ بھی کہانیاں ہی ہے، اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو ایسے لوگ تو اس کو ایک سمجھیں گے۔ لیکن جو خود اہل مذہب ہے وہ جو ہے دیومالا کو، اساطیر کو اور مذہب کو جو دو جداگانہ چیزیں سمجھتے ہیں۔ ہندو مذہب کے بارے میں عام طور پر یہ تصور ہے کہ وہ دیومالائی مذہب ہے، اور اس کے اپنے ماننے والے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ان کے ہاں جو کتابوں کی جو تقسیم ہے تو اس کے اندر باقاعدہ فرق ہے، کچھ کو وہ الہامی مانتے ہیں اور کچھ کو وہ غیر الہامی مانتے ہیں۔ تو اگر کتابوں کو الہامی مان لیا جائے تو پھر وہ دیومالا سے ایک الگ چیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی دیومالا ہم یہاں پر مذہبی نقطۂ نظر والوں کے مطابق وہ کہانیاں ہیں جو انسان کا اپنا جو اس نے خود سوالوں کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے اپنے سے لے کر کائنات کے اندر پیدا ہونے والی مختلف تغیرات اور جو یہاں پر اس کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں، نقصان پہنچانے والی ساری چیزیں موجود ہیں، تو ان سب کی جو توجیہ دینے کے لیے اس نے جو راستہ اختیار کیا وہ یہ تھا۔ تو جو اہل مذہب ہے وہ تو یہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو الہام سے اور وحی سے ہم جوابات تلاش کرتے ہیں۔ تو جو لوگ کسی مذہب کے قائل نہیں ہے تو ان کے نزدیک دیومالا اور اپنا مذہب جو ہے وہ ایک ہے۔ البتہ اب کچھ جو سیکولر اہل علم ہے ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہے یا تحقیق کرنے والے جنہوں نے ترقی یافتہ جو مذاہب موجود ہیں ہمارے پاس اس میں اور دیومالا میں فرق کرنے کی کوشش کی ہے۔ محترم علی عباس جلال پوری مرحوم اپنی کتاب کائنات اور انسان میں لکھتے ہیں کہ صدی رواں کے اوائل تک دیومالا کا ذکر مذہب کے ضمن میں کیا جاتا تھا اور اسے مذہب کے ارتقاء کی ابتدائی صورت سمجھا جاتا تھا، لیکن جدید تحقیق کی روح سے دیومالا کو ایک مستقل شعبہ علم مان لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔
اور اہل مذہب کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان دونوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر وحید عشرت اپنی کتاب اقبال فلسفیانہ تناظر، اس میں مذہب اور دیومالا کے تعلق سے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ تصور بھی غلط ہے کہ فلسفے کا آغاز دیومالائی ادب سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کانسیپٹ موجود تھا۔ اصل اس کی یہ ہے، اب وہ یہ بتا رہے کہ جس کو ہم دیومالا کہتے ہیں اس کی اصل اور بنیاد کیا ہے۔ اصل اس کی یہ ہے کہ زمانہ قدیم میں لکھنے اور پڑھنے کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے انبیاء کی شخصیات، ان کی سوانح اور افکار دھندلا گئے، اور وہ دھندلائے ہوئے کردار اور شخصیات ما فوق البشر دیوتاؤں اور ان کی سیرتیں کہانیوں کا روپ دھار گئی اور انہیں اساطیر شمار کر لیا گیا۔ البیرونی کے بقول خود سقراط اور افلاطون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ تو یہ انہوں نے اس کی توجیہ دی ہے، کیونکہ ہم جب ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں تو ہم دو تناظر ہے جس کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ایک سیکولر تناظر ہے مذہب کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے، ان سب چیزوں کے حوالے سے جس کی روح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح سے حیاتیاتی ارتقاء ہے، اسی طرح ان کا خیال ہے کہ فکر میں اور مذہب کے اندر، افکار کے اندر، ان سب چیزوں میں بھی انسان نے ارتقاء کی منزلیں طے کی ہے۔ تو اس ارتقاء کی منزلوں کو جو انسان طے کرتا ہوا آیا ہے، تو ان کے خیال سے جو ابتدائی انسان کی جو شکل تھی وہ دیومالائی شکل تھی چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر اس نے ارتقاء کیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس کے اندر، اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان نے شرک سے ابتدا کر کے توحید کی طرف قدم بڑھا۔ یہ ایک معروف نقطہ نظر ہے ان لوگوں کا، جس کو اہل مذہب نہیں مانیں گے، خاص طور پر جو ابراہیمی مذاہب کے ماننے والے ہیں، اس میں تو واضح یہ تصور موجود ہے، اور ہندو مذہب وغیرہ میں بھی ہے کہ شخص اول کی پیدائش خدا کے حکم سے، اور پھر اس سے انسانی نسل کی ابتدا ہوئی۔ لیکن ارتقاء کا جو نظریہ ہے وہ اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تخلیق کا نظریہ ہے اور ایک ارتقاء کا نظریہ ہے۔ تو ارتقاء کے نظریہ کو ماننے والے ہر چیز کی توجیہ ارتقائی صورت میں دیتے ہیں، اور جو تخلیق کے ماننے والے ہیں وہ ان باتوں کو اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے۔ کچھ اہل دانش نے، کچھ فلسفیوں نے، اوگسٹ کوم وغیرہ نے انسانی دانش کو 3 ادوار میں اس کو تقسیم کیا ہے انہوں نے۔ ان کے خیال میں انسانی دانش یا تہذیب نے اپنا سفر جو ہے وہ 3 ادوار کی صورت میں طے کیا ہے۔ پہلا دور ان کے نزدیک مذہبی، الہیاتی یا دیومالائی دور ہے، جس میں ہر موضوع کی توجیہ کسی نہ کسی معبود کے ذریعے پیش کی گئی، یعنی یہ پہلا دور تھا۔ اس کے اندر مذہب وہ کہہ دے، دیومالا اس کو کہے، اساطیر اس کو کہے، الہیات کہے، کسی نہ کسی معبود کے ذریعے چیزوں کی توجیہ پیش کی گئی۔ نمبر 2 جو ہے وہ مابعد الطبیعاتی دور، یعنی فلسفے کا دور، جس میں ہر موضوع کی توجیہ مابعد الطبیعاتی تجریدات کے ذریعے کی گئی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرا دور ہے انسانی دانش کا، انسانی تہذیب کا، اور انسان نے جو فکر کا سفر طے کیا۔ اور تیسرا جو دور ہے وہ جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ سائنسی دور، جس میں صحیح مشاہدہ، مفروضہ اور تجربے کی مدد سے مظاہر یا ہر موضوع کی توجیہ پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک نظریہ ہے جو پیش کیا گیا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ نظریہ 100% درست ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ 100% غلط ہو۔ بہرحال انسان جس نے انسانی تہذیب کا مطالعہ کیا اور اس کو یہ لگا کہ اس طرح سے اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے عہد سحر، عہد مذہب اور عہد سائنس سے بھی تعبیر کیا ہے، اس طرح سے انسانی فکر کو تقسیم کیا ہے، انسانی فکر کے ادوار کو۔ تو یہ جو نظریہ ہے اس کو یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمہ ہے، سب اس کو تسلیم کرتے، اہل مذہب تو بالکل اس کو تسلیم نہیں کریں گے، خود سیکولر نقطہ نظر رکھنے والے لوگ، اس میں سے بہت سے لوگ اس طرح سے انسانی فکر کو مخصوص ادوار میں متعین کر کے پیش کرنے کو تسلیم نہیں کرتے۔ محترم ڈاکٹر منظور احمد صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ انسانی فکر کا تاریخی ارتقاء اس طرح لگے بندے ادوار میں منقسم نہیں معلوم ہوتا جس طرح کونپٹ کا یہ اصول پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں لگتا۔ اسی طرح انسان، خدا اور تہذیب کا مصنف جان جی جیکس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ زیادہ تر معاصر ماہر بشریات اس نظریے کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتے، یعنی یہ جو انسانی فکر کو اس طرح سے جو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا۔
تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جب ہم اس طرح کے نظریات اور اس طرح کے افکار کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ تناظر واضح ہونا چاہیے کہ آپ کا مذہبی تناظر سے آپ بات کر رہے ہیں، مذہبی سے پھر کس مذہب کے تناظر میں، اور اگر آپ سیکولر تناظر سے بات کر رہے ہیں تو پھر اس حساب سے وہ بات آگے بڑھے گی۔ ہم جو یہاں پر دیومالا کی جس تصور پہ بات کر رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے، ہم جو سیکولر نقطہ نظر ہے، جو غیر مذہبی نقطہ نظر ہے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں دیومالا اور مذہب جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ عام طور پر اس کو ایک سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس نقطہ نظر کا ہمارے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں دیومالا سے متعلق جو ہے وہ بہت منفی ایک رجحان پایا جاتا ہے، اس کو آج بھی ہم عہد جہالت کی، انسان کے عہد طفولیت کی نشانی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید میں مکے کے مشرکین نے بار بار یہ کہا کہ اساطیر الاولین ہے، یعنی یہ قرآن مجید کوئی سنجیدہ کتاب نہیں ہے جو آپ کو حیات اور کائنات سے متعلق آپ کے سوالات کے جواب دے، بلکہ یہ تو اساطیر الاولین، تو اس سے ذہن میں یہ آئے کہ کوئی بہت منفی چیز ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو ڈکشنریوں میں جو اس کا ترجمہ دیا گیا اور اس کی وجہ سے بھی اس حوالے سے ایک منفی نقطہ نظر بن گیا۔ مثال کے طور پر مولوی عبدالحق صاحب نے اپنی لغت میں اور اس کا جو مطلب دیا ہے وہ ہے خرافات، انہوں نے اس کا لکھ دیا ہے کہ اساطیر کا یا دیومالا کا مطلب ہوتا ہے خرافات، اور پھر اس خرافات کا جب لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر ایک ظاہر سی بات اس کے حوالے سے ایک منفی مفہوم موجود ہے۔ اردو لغت بورڈ نے جو لغت کی کتاب چھاپی ہے اس کے اندر بھی دیگر معنی کے ساتھ ساتھ خرافات کا لفظ بھی اس میں دیا گیا، اور پھر جب ہم خرافات کے تحت جا کے دیکھتے ہیں تو خرافات کے معنی انہوں نے دیے ہیں بیہودہ گفتگو، بکواس، دیوتا کی کہانیاں، اسطور، خیالی قصہ یا افسانہ، خرابی، برائی، رنگینی، عیاشی، تو یہ سارے اس کے معنی ہیں جس کی وجہ سے اساطیر سے متعلق ایک منفی مفہوم ہم لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اساطیر ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اساطیر ہے کیا، اس کے بارے میں خود ماہرین کا اختلاف ہے۔ محترم رشید ملک صاحب اپنی کتاب انڈالوجی میں لکھتے ہیں کہ اساطیر کے بارے میں مختلف نقطہ نظر ہیں۔ اساطیر مذہب ہیں، اساطیر فلسفہ ہیں، اساطیر سائنس ہیں، اساطیر ادب عالیہ ہیں، اساطیر تاریخ ہیں، اساطیر معاشرے کا اجتماعی لاشعور ہے، اساطیر معاشرے کے شیرازہ ہے۔ یہ ہیں اساطیر کے مختلف مکاتب فکر کے متخصصین کے خیالات کی کچھ جھلکیاں، ان سب میں سچائی کا تھوڑا بہت عنصر ضرور موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب خود جو اس کے ماہرین ہے وہ اس کے حوالے سے مختلف الخیال ہے کہ اساطیر ہے کیا، ہم اس کو کیا نام دیں گے۔ یہ نہیں کہ سب نے اس کو مذہبی مان لیا، ایسا نہیں، مختلف اس کی محققین نے آراء پیش کی اس کے حوالے سے۔ اسی طرح خود دیومالا کی جو ڈیفینیشن یا اس کی جو تعریف ہے اس حوالے سے بھی ماہرین میں شدید اختلاف ہے۔ رشید ملک صاحب نے اپنی کتاب میں بہت ساری تعریفات پیش کی ہیں اور الگ الگ متضاد تعریفات بھی ہے، اور ان میں سے جس تعریف کو انہوں نے خود جامع قرار دیا ہے کہ یہ جامع تعریف ہے ان کے نظر میں، کیونکہ وہ اس فن کے ماہر ہے اس موضوع کے، تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ اسطور، یعنی جن تعریفوں میں سے جس کو انہوں نے ترجیح دی ہے، جس کو وہ جامع تعریف سمجھتے، وہ یہ ہے کہ اسطور مقدسات کا لفظوں میں اظہار ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا کی اصلیت کے متعلق حقائق اور واقعات بیان کرتی ہے جو انسانی زندگی کے مقصد اور بنیاد کے بارے میں جائز اور صحیح مأخذ کا کام دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک اسطور انسان کی تگ و تاز، اس کی اجتماعی ہیئت اور اس کی دانائی اور علم کے لیے ایک نمونے کا کام دیتی ہے۔ اور محترم ڈاکٹر قاضی عابد صاحب نے اپنی کتاب اساطیر، کتھا، کہانی اور ما بعد جدید تناظر میں دیومالا کی تعریف لکھی ہے کہ اساطیر کے ماہرین اس بات پر متفق ہے کہ یہ قصے کہانیاں انسان کے خواب دیدہ شعور سے اس کی ہمراہی اور ساتھی ہیں۔ حقیقت کی تلاش میں انسان کے تحیر نے جو سفر کیا ہے، اساطیر نے اس کی پوری گواہی دی ہے۔ گویا انسان، سماج، تہذیب اور اساطیر کا تعلق اٹوٹ ہے۔ تو یہاں پر ہم جو اساطیر کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ ایک بطور ذریعہ علم کے بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں، بلکہ کچھ ماہرین نے یہ کہا ہے کہ انسان، دیومالا جو ہے وہ انسان کی ان کوششوں کی کہانی ہے، قصہ ہے، سرگزشت ہے
جو اس نے قدیم زمانے میں کائنات سے تعلق پیدا کرنے کے لیے کی تھی۔ اسی طرح انسان نے اپنی قوت خیال کی مدد سے فطرت کی قوتوں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ جوں ہی انسان آگے بڑھتا گیا تو اس نے اس کے اندر مختلف عقل کو ذریعہ بنا لیا، پھر اس کے بعد اس نے سائنس کا راستہ اختیار کر لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دیومالا ہم اس کو بطور سورس آف نالج جو ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جو معلوم انسانی تاریخ، اس میں سے جو ابتدائی انسان ہے، انہوں نے حیات اور کائنات سے متعلق اپنے فہم کے مطابق انہوں نے کچھ جوابات وضع کیے، جس کو ہم اساطیر کی سے جس کو موسوم کیا گیا، جس کو دیومالا کہا گیا۔ تو یہ اس دور کے انسان کی اولین کوشش تھی اپنے سوالات کے جواب کو تلاش کرنے کی۔ اب یہ جو دیومالا ہے، اس کا اپنا سورس کیا ہے، یعنی اس زمانے کے انسانوں نے اس کو کہاں سے لیا، ٹھیک ہے؟ تو اہل مذہب کو تو یہ خیال ہوگا نا کہ وہ تو چونکہ اولین انسان کی تخلیق، اس کو خدا سے ہم کلامی، اور پھر اس کا سلسلہ شروع ہو گیا رشد و ہدایت کا اور الہام کا اور وحی کا، اور اس میں جو بگاڑ پیدا ہو اس کو وہ دیومالا کہیں گے۔ لیکن اگر اس نقطۂ نظر کو نہ مانے اور اس کو نہ ماننے والے لوگ، تو ان کے خیال میں یہ ہے کہ یہ انسان کے اپنے تخیل کا نتیجہ ہے۔ انسان نے اپنے سوالات کے جوابات کے لیے اپنے قوت تخیل کو برائے کار لا کر اساطیر یا دیومالا کو وضع کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیومالا، اساطیر یا متھ جو ہے، یہ ہمیں یہ جو مذہب کو، الہام کو، اولین انسان کی تخلیق کو نہیں مانتے، تو ان لوگوں کے خیال میں یہ دیومالا جو ہے یہ اولین انسان کی کوشش تھی، جو اس نے اپنے سوالوں کے جوابات کے لیے اس ذریعے کو، اس راستے کو، اس سورس کو انہوں نے اختیار کیا۔ اور جو مذہب کو ماننے والے لوگ تھے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ یہ کہیں گے کہ بھائی اس انسانیت کی ابتدا جو ہوئی وہ بائبل کی روح سے، اور پھر قرآن مجید میں، ٹھیک ہے، اس کے خلاف نظریہ رکھنے والے بھی ہے، یعنی ارتقاء کو بھی مذہب کی کتابوں سے، خاص طور پر قرآن مجید کی مفسرین میں ہم بات کریں گے آگے جا کے، کہ بہت سے لوگوں نے تخلیق کے نظریے کی بجائے ارتقاء کے نظریے کو ترجیح دی، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کے خیال میں پھر یہ ہے کہ یہ جو دیومالا یا یہ جو اساطیر ہے جس کو خرافات کہا گیا، وہ یہ کہیں گے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وحی کے اندر جو بگاڑ ہے، ایک نبی کی تعلیمات کے اندر جب بگاڑ پیدا کیا گیا شیطان کی طرف سے، تو وہ پھر دیومالا ہے۔ اگلی جو ویڈیو ہے اس میں ہم عقل بطور ذریعہ علم پہ گفتگو کریں گے۔